بری خبر یہ ہے کہ چند ماہ پہلے مسلمانوں کا ایک لشکر نہروالا پر حملہ آور ہوا تھا۔ تمہارے پتا بھیم دیو اور بھائی رام دیو نے نہروالا سے باہر نکل کر مسلمانوں کے لشکر کا مقابلہ کیا، لیکن شکست اٹھائی اور شہر کے اندر محصور ہو گئے۔ اگر بیانہ کے گرد و نواح میں راجپوتوں نے جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آنے کی کوشش نہ کی ہوتی تو میرے خیال میں مسلمانوں کا لشکر اب تک نہروالا میں داخل ہو کر تمہارے پتا راجہ بھیم دیو کو اپنے سامنے بے بس کر چکا ہوتا۔ تاہم تمہارے باپ کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کا لشکر وہاں سے لوٹ آیا تھا۔ یہ خبر سن کر کمار دیوی کسی قدر فکرمند ہو گئی تھی۔ دکھ بھرے انداز میں پھر اس نے رام داس کو مخاطب کیا، کیا مسلمانوں کے لشکر کی کمانداری مسلمانوں کا سلطان کر رہا تھا؟ نہیں میری بیٹی، مسلمانوں کا سلطان شہاب الدین غوری اس وقت غزنی شہر میں جا چکا تھا۔ رام داس نے ذرا رک کر کہنا شروع کیا، یہ حملہ سلطان کی غیر موجودگی میں ہندوستان میں سلطان کے والی قطب الدین ایبک اور ایبا نے کیا تھا، اور نہروالا کے نواح میں کھلے میدانوں میں ان دونوں نے تمہارے باپ راجہ بھیم دیو کو شکست دی تھی۔ اس انکشاف پر کمار دیوی تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتی رہی، پھر تعصب بھرے لہجے میں کہنے لگی، ایسا ہونا ہی تھا۔ میرے بھائی رام دیو کے اندازے درست ثابت ہوئے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ مسلمان اپنی پسپائی کا انتقام ضرور لیں گے، اور آخر ایسا ہو کر رہا، اور مسلمانوں کو ایسا کرنا بھی چاہیے تھا۔ وہ ایسا کرنے کا حق رکھتے تھے، اس لیے کہ شروع میں نہروالا کے نواح میں ہمارے ہاتھوں مسلمانوں کو پسپا ہونا پڑا تھا، اور اس کا انتقام بہرحال مسلمانوں نے لے لیا ہے۔ اب مسلمانوں کا لشکر اس وقت کہاں ہے؟ رام داس نے غور سے کمار دیوی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بیٹی، میری ملاقات ان لوگوں سے ہوئی ہے جنہیں ایبا نے دیوداس اور سنگرام کو گرفتار کرنے کے لیے ادھر بھیجا تھا۔ انہوں نے مجھ پر انکشاف کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں اس طرح نہروالا کے راجہ بھیم دیو کو شکست ہوئی تھی۔ مسلمانوں کا لشکر اس وقت کہاں ہے یہ میں ان سے نہیں جان سکا، وہ جلدی میں تھے۔ رام داس کے خاموش ہونے پر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کمار دیوی نے پھر مخاطب کیا، بابا، بری خبر تو آپ کہہ چکے ہیں، اب اچھی خبر سنا ہی دیں۔ رام داس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگا، میری بیٹی، اچھی خبر یہ ہے کہ ایبا کے آدمی دیوداس اور سنگرام کے تعاقب میں لگ گئے ہیں۔ کمار دیوی چونکی، جستجو برے انداز میں پوچھا، ان دونوں کے تعاقب میں لگ گئے ہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ رام داس پھر مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، بیٹی، جس وقت ایبا کے مسلح جوانوں نے ان علاقوں کا رخ کیا تھا، کسی طرح دیوداس اور سنگرام کو ان کے آنے کی خبر ہو گئی، اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ راج کماری کمار دیوی کو اغوا کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ انہیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور گرفتار کرنے والے ایبا کے مسلح جوان ہیں۔ اس خبر کے ملتے ہی وہ اپنے کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جس وقت وہ بھاگے میں وہیں تھا، میرے ہوتے ہوئے ہی ایبا کے آدمی وہاں پہنچ گئے۔ میری ان سے مختصر سی گفتگو ہوئی، اور میں نے انہیں دیوداس اور سنگرام کے بھاگنے کی اطلاع کر دی۔ وہ چونکہ کالنجر کی طرف بھاگے ہیں، لہٰذا وہ شاہراہ جو ہانسی اور ریواڑی سے ہوتی ہوئی کالنجر کی طرف جاتی ہے۔ ایبا کے آدمی بھی اسی شاہراہ پر ان کے تعاقب میں چلے گئے ہیں۔ میری بیٹی، یہ تیرے لیے اچھی خبر ہے۔ مجھے امید ہے کہ ایبا کے آدمی دیوداس اور سنگرام اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ ان کے مسلح جوانوں کو بھی گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رام داس رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، بیٹا، رام داس سنگرام اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے بعد میرے خیال میں ایبا کے مسلح جوان صرف دیوداس اور سنگرام کو اپنی گرفت میں لیں گے۔ ہاں، اگر ان دونوں کے ساتھی مسلح جوانوں نے مسلمانوں سے الجھنے کی کوشش کی تو میرے خیال میں وہ ایبا کے لشکریوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ اس کے بعد دیوداس اور سنگرام دونوں کو پکڑ کر ایبا کے وہ مسلح جوان ایبا کے پاس لے کر جائیں گے۔ اس کے بعد میرے خیال میں میری بیٹی، وہی مسلح جوان تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے آئیں گے اور تمہیں لے کر نہروالا کی طرف روانہ ہوں گے۔ ساتھ ہی راستے میں شاید وہ دیوداس اور سنگرام کو بھی اپنے ساتھ نہروالا لے کر جائیں گے، اس لیے کہ ان کی سزا بہرحال تمہارے پتا کو ہی تجویز کرنی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رام داس جب خاموش ہوا تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، بابا،
یہ خبر دے کر آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ اب بھگوان کرے یہ دیوداس اور سنگرام دونوں ایبا کے مسلح جوانوں کے ساتھ ٹکراؤ میں مارے نہ جائیں۔ میری خواہش ہے کہ یہ دونوں گرفتار ہوں اور ایبا اور اس کے مسلح ساتھی مجھے اور ان دونوں کو نیروالا بھجوانے کا اہتمام کریں۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں اس احسان کا بدلہ زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ سانس اور وقت نے اجازت دی تو میں ایک بار لوٹ کر اس بستی میں ضرور آؤں گی، اور یہاں جو مجھ پر قرض اور احسان کا بوجھ ہے کسی نہ کسی طرح چکانے کی ضرور کوشش کروں گی۔ کمار دیوی کے خاموش ہونے پر اس کی طرف گھورنے کے انداز میں بھگوان داس کہنے لگا، بیٹا کس قسم کی گفتگو کر رہی ہو؟ تمہاری حیثیت ہمارے ہاں بیٹی کسی ہے، اور بیٹیوں کے لیے کیا جانے والا کام احسان نہیں ہوتا، فرض میں شامل ہوتا ہے۔ جب تک تمہارے یہاں سے نکالے جانے کا بندوبست نہیں ہوتا تمہاری حفاظت ہم پر فرض ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھگوان داس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بیٹا میرے کام کا وقت ہو گیا ہے، اب ہم جاتے ہیں، تم بالکل بے فکر ہو کر آرام کرو۔ بھگوان داس کے اٹھتے ہی کرن کماری، راج سندری اور رام داس اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ چاروں باہر نکلے۔ بھگوان داس نے دروازے کو باہر سے قفل لگا دیا، جبکہ کمار دیوی اس کمرے سے اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں پلنگ پر جا کر دراز ہو گئی تھی۔ دیوداس اور سنگرام جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا جمنا کے متوازی ریواڑی اور کالنجر کی طرف جانے والی شاہراہ پر اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا رہے تھے، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ بچ کر بھاگ نکلے ہیں۔ انہیں ابھی تک یہ خبر نہ تھی کہ ایبا کے آدمی ان کے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی بدبختی کہ ایبا کے وہ لشکری کوئی مختصر سا راستہ کاٹتے ہوئے ان کے آگے آ نکلے تھے، اس لیے کہ اب مسلمان لشکری ان علاقوں میں سفر کرتے ہوئے سارے علاقوں سے واقف ہو چکے تھے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیوداس اور سنگرام جب مزید کچھ آگے گئے تب ایبا کے مسلح جوان شاہراہ پر ان کی راہ روکے ہوئے تھے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ ان میں سے کچھ کے ہاتھوں میں برہنہ تلواریں اور ڈھالیں تھیں، کچھ کے ہاتھوں میں کمانیں تھیں جن پر انہوں نے تیر چڑھا رکھے تھے۔ ان کے قریب جا کر دیوداس اور سنگرام اور ان کے ساتھی اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچتے ہوئے رک گئے تھے۔ یہ صورتحال ان کے لیے بالکل نئی اور پریشان کن تھی۔ دیوداس اور سنگرام پہلے بڑی حیرانی اور پریشانی میں ان کی طرف دیکھتے رہے، پھر دیوداس نے سنگرام کی طرف دیکھا اور تفکر بھرے انداز میں کہا، بھائی یہ کون لوگ ہیں جو ہماری راہ روکے کھڑے ہیں؟ کیا یہ دیوداس اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ سنگرام بول اٹھا، ان کی طرف غور سے دیکھو، کیا تم ان کے لباس سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ مسلمان ہیں؟ میرا دل کہتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ہمیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حیرت ہے یہ اس قدر تیزی کے ساتھ کیسے ہمارے آگے نکل گئے۔ انہوں نے کوئی مختصر سا کعوہ کاٹ کر ہمارے سامنے آتے ہوئے ہماری راہ روک لی ہے۔ دیکھیں یہ کس قسم کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات یہاں تک کہتے کہتے سنگرام کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ ایبا کے جن مسلح جوانوں نے ان کی راہ روکی تھی ان کا جو سالار تھا وہ کڑکتی ہوئی آواز میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم لوگوں میں جو دیوداس اور سنگرام ہیں وہ علیحدہ ہو کر دائیں جانب کھڑے ہو جائیں۔ اس پر سنگرام کے مسلح جوانوں میں سے کسی نے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا، ہم سب دیوداس اور سب سنگرام ہیں، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ راہ روکنے والوں کا سالار گرجتی اور بڑھتی ہوئی آواز میں بول اٹھا، اپنی زبان کو اپنے حلقوم میں محفوظ رکھو، میں صرف دیوداس اور سنگرام سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ باقی لوگوں میں سے جس نے بھی بولنے کی کوشش کی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایبا کے اس سالار کے جواب میں جب سنگرام کے ایک اور ساتھی نے بات کرنے کی کوشش کی تب اس سالار نے مخصوص اشارہ کیا۔ یہ اشارہ ملنا تھا کہ چند مسلح جوان حرکت میں آئے، سنسناتے ہوئے تیر نکلے اور دیوداس اور سنگرام کے کئی ساتھی زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ یہ صورتحال دیوداس اور سنگرام کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ اپنے گھوڑوں کو انہوں نے ایڑ لگائی اور دائیں طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر سنگرام کہنے لگا، میں سنگرام ہوں اور یہ میرے ساتھ دیوداس ہے۔ دیوداس اور سنگرام جب دائیں جانب ہٹ کر کھڑے ہو گئے تب اس سالار نے اپنے ساتھیوں کو پھر مخصوص اشارہ کیا اور اس اشارے کے جواب میں تیروں کی ایک اور باڑ ماری گئی، جس کے نتیجے میں دیوداس اور سنگرام کے سارے ساتھی موت کے گھاٹ اتر گئے۔
جب ایسا ہو چکا تب اس سالار نے پھر کڑکتی ہوئی آواز میں سنگرام اور دیوداس کو مخاطب کیا، تم دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر جاؤ۔ صورتحال چونکہ بڑی ہولناک ہو چکی تھی، اپنے ساتھیوں کے مارے جانے سے سنگرام اور دیوداس پر وحشت طاری ہو چکی تھی، لہٰذا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے دونوں جست لگا کر اپنے گھوڑوں سے اتر کھڑے ہوئے تھے۔ اس سالار نے پھر انہیں حکم دیا تھا، اپنی تلوار اور ڈھال اور کمر میں بندھی ہوئی پیٹیاں اتار کر ایک طرف پھینک دو۔ سنگرام اور دیوداس نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی۔ پھر اس سالار کے اشارے پر دو لشکری آگے بڑھے۔ سنگرام اور دیوداس کے ہتھیاروں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اس موقع پر سنگرام نے بڑی بے بسی سے راہ روکنے والوں کے سالار کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگ کون ہو؟ کیوں تم لوگوں نے ناحق ہمارے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا؟ اور ہم سے ہمارے ہتھیار لے کر ہمیں نہتہ کر کے تم کیا چاہتے ہو؟ آخر ہم نے کیا جرم کیا ہے جس کی بنا پر تم ہم سے ایسا سلوک کر رہے ہو؟ تم ہمیں مقامی باشندے بھی نہیں لگتے، پردیسی اور اجنبی لگ رہے ہو، پھر کیوں ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو؟ اس لیے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اس سے پہلے نہ کوئی عداوت تھی نہ دشمنی۔ سنگرام یہیں تک کہنے پایا تھا کہ راہ روکنے والوں کا سالار اسے مخاطب کر کے انتہائی خفگی میں کہنے لگا، تم لوگ جرم بھی کرتے ہو اور پھر دوسروں سے جرم کی نوعیت کی تفصیل بھی جاننا پسند کرتے ہو۔ تم لوگ ظالم ہو۔ تم ہم سے پوچھتے ہو کہ تم لوگوں نے کیا جرم کیا ہے جس کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے؟ تم لوگوں کا کیا یہ کم جرم ہے کہ تم نے ایک لڑکی کو اغوا کیا، اسے اٹھا کر یہاں لائے، اسے حبس بے جا میں رکھا؟ دیکھو، جب کوئی جرم کرتا ہے تو کسی نہ کسی موقع پر وہ جرم بول کر جرم کرنے والے کی طرف اشارہ ضرور کرتا ہے۔ یہ بھی اپنے دل پر لکھ رکھو کہ قاتل جب کسی کو قتل کرتا ہے تو مقتول کا کوئی نہ کوئی نشان قاتل کی نشاندہی ضرور کر دیتا ہے۔ تم نے کسی چھوٹی موٹی لڑکی کو نہیں، نہروالا کی راجکماری کو اوشا دیوی کے تہوار سے اٹھا کر ایک بہت بڑا جرم کیا اور پھر یہاں لا کر اسے بند رکھا، اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی۔ یہاں تک کہتے کہتے مسلمانوں کے اس سالار کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس بار اسے مخاطب کرتے ہوئے دیوداس کہنے لگا، ہم نے ایسا کر کے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ لڑکی نہروالا کے راجہ بھیم دیو کی بیٹی ہے جو تم لوگوں کا بدترین دشمن ہے۔ وہ لڑکی ہندو دھرم سے تعلق رکھتی ہے اور جہاں تک تمہارا اولیاء میں دیکھتا ہوں تم مسلمان ہو، لہٰذا تم لوگوں کا اس لڑکی سے کیا تعلق اور کیا واسطہ؟ تمہیں اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ تم نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا ہے میں سمجھتا ہوں تم ناحق ہم پر ظلم کر رہے ہو۔ ہم ہندو ہیں، وہ لڑکی بھی ہندو ہے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، میرے خیال میں تم لوگوں کو اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ دیوداس جب اس سالار کو مخاطب کرنے کے بعد خاموش ہوا تب اس کو جواب دیتے ہوئے سالار نے کہا، تم گمراہ، ظالم اور ستمگر قسم کے لوگ ہو۔ ظالموں، عورت کسی قوم، کسی دین دھرم کی ہو، چاہے کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتی ہو، وہ قابل عزت و قابل احترام ہے۔ اب ہمیں باتوں میں الجھا کر وقت ضائع کرنے کی کوشش نہ کرو، اپنے گھوڑوں پر بیٹھ جاؤ تاکہ یہاں سے کوچ کیا جائے۔ سالار کے ان الفاظ پر دونوں چونک سے پڑے تھے، پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ پھر سنگرام نے پوچھا، تم ہم دونوں کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ اس پر وہ سالار بول اٹھا، ہم تم دونوں کو یہاں سے اپنے لشکر میں لے جائیں گے، وہاں اپنے سالار ایوا کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد تمہیں نہروالا کے راجہ بھیم دیو کی طرف بھیجا جائے گا، اس لیے کہ تم اس کے اور اس کی بیٹی کے مجرم ہو، سزا تمہیں وہی دے گا۔ میرے خیال میں تمہارے پہنچنے تک راجکماری کمار دیوی بھی وہاں پہنچ جائے گی، لہٰذا اس کی موجودگی میں نہروالا کا راجہ بھیم دیو تمہارے لیے سزا تجویز کرے گا۔ ان الفاظ پر سنگرام اور دیوداس دونوں لرز کانپ گئے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ایک ساتھ دونوں نے ہاتھ جوڑ دیے اور سالار کی منت و سماجت کرتے ہوئے دیوداس کہنے لگا، دیکھو، جو کچھ ہم نے کیا ہے تمہاری نگاہوں میں یہ غلطی اور جرم ہے، تو ہم اپنی اس غلطی اور جرم کی معافی مانگتے ہیں، آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور پھر یہ بھی تو سوچو کہ راجکماری کمار دیوی ہمارے ہاں سے بھاگ چکی ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے باپ کے پاس پہنچ چکی ہو۔ جب ایک باپ کو اس کی بیٹی مل گئی ہے تو پھر تم لوگوں کو ہمیں سزا دلوانے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس پر وہ سالار پھر بول اٹھا، ہم تمہارے متعلق اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، تم دونوں سے متعلق جو بھی حکم ہمیں دیا گیا ہے ہم اس کے پابند ہیں
اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ دونوں وقت ضائع کیے بغیر اپنے گھوڑوں پر بیٹھ جاؤ۔ وقت ضائع کرو گے یا بات نہیں مانو گے تو تمہاری حالت بھی تمہارے ان ساتھیوں سے مختلف نہیں ہوگی۔ ان الفاظ نے سنگرام اور دیوداس کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دونوں فوراً اپنے گھوڑوں پر بیٹھ گئے اور اس سالار کے کہنے پر اس کے ساتھیوں نے دونوں کو اپنے حلقے میں لے لیا تھا۔ ساتھ ہی اس سالار نے اپنے ساتھیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سنگرام اور دیوداس کو اس نے ایبا کی طرف روانہ کر دیا اور خود وہ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ راج کماری کمار دیوی کو ماہی گیروں کی بستی سے نکالنے کے لیے دریائے سرسوتی کا رخ کر رہا تھا۔ قطب الدین ایبک اور ایبا نے اپنے لشکر کے ساتھ اجمیر کے گردنواح کا رخ کیا تھا، جہاں مختلف ٹولیوں میں مسلمانوں کے خلاف سرکشی برپا کرنے کے لیے راجپوت جمع ہو رہے تھے۔ راجپوتوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے تو وہ یکجا ہو گئے۔ ادھر ادھر پھیلی راجپوتوں کی ٹولیاں ایک جگہ جمع ہو گئیں۔ اجمیر کے نواح میں راجپوتوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک بار پھر ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں قطب الدین ایبک اور ایبا نے پھر راجپوتوں کو بدترین شکست دی۔ اس شکست کے نتیجے میں راجپوت نہروالا کی طرف بھاگ گئے تھے، اس لیے کہ اب نہروالا کا راجہ ہی ایک طرح سے ان کی پناہ گاہ بنا ہوا تھا۔ قطب الدین ایبک اور ایبا کے ہاتھوں جب اجمیر کے نواح میں راجپوتوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ نہروالا کی طرف بھاگے، تب قطب الدین ایبک اور ایبا بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں نہروالا کی طرف ہو لیے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا سالار بہاؤدین تغرل سلطان شہاب الدین غوری کے حکم کے مطابق گوالیار کی طرف بڑھا تھا۔ گوالیار میں بھی کافی راجپوت جمع ہو گئے تھے۔ بہاؤدین تغرل گوالیار پر حملہ آور ہوا۔ وہاں جو راجپوت جمع ہو گئے تھے انہوں نے تغرل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن ان کی بدقسمتی کہ بہاؤدین تغرل نے انہیں بدترین شکست دی اور فاتح کی حیثیت سے وہ گوالیار میں داخل ہوا۔ اس طرح گوالیار پر اس نے قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف اجمیر کے نواح میں قطب الدین ایبک اور ایبا نے راجپوتوں کو شکست دی اور وہ نہروالا کی طرف روانہ ہوئے۔ تب اپنے کچھ مخبروں نے انہیں اطلاع دے دی تھی کہ بہاؤدین تغرل گوالیار پر حملہ آور ہو کر اور وہاں راجپوتوں کو شکست دے کر گوالیار پر قابض ہو چکا ہے۔ قطب الدین ایبک نے فلفور تیز رفتار قاصد بہاؤدین تغرل کی طرف بھیجا اور اسے کہلا بھیجا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ راجپوتوں کے پیچھے پیچھے نہروالا کا رخ کر رہے ہیں، لہٰذا ایبا اور اس کی غیر موجودگی میں وہ بدلتے حالات پر کڑی نظر رکھے۔ اس کے بعد قطب الدین ایبک اور ایبا نے بڑی برق رفتاری سے نہروالا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ ایک روز رات کا کھانا کھانے کے بعد راج کماری کمار دیوی اور کرن کماری دونوں اپنے کمرے میں بیٹھی باہم گفتگو کر رہی تھی، جبکہ دوسرے کمرے میں بھگوان داس اور اس کی بیوی راج سندری دونوں میاں بیوی بیٹھے کسی موضوع پر بات چیت کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس پر کمار دیوی نے فوراً اٹھ کر توشک خانے کی طرف جانا چاہا، پر بھگوان داس اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹی بیٹھی رہو، میں دروازہ کھولے بغیر ہی پوچھتا ہوں کون ہے۔ ساتھ ہی بھگوان داس کمرے سے نکل کر سیدھا صحن میں گیا اور بلند آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے ہلکی دھیمی سی آواز سنائی دی تھی، میں رام داس ہوں، دروازہ کھولو۔ یہ آواز سن کر کمار دیوی اور کرن کماری دونوں اپنے کمرے سے نکل کر اس کمرے میں آ گئی تھیں جہاں تھوڑی دیر پہلے راج سندری اور بھگوان داس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بھگوان داس نے آگے بڑھ کر باہر کا دروازہ کھولا اور دروازہ کھلتے ہی رام داس اندر داخل ہوا۔ بھگوان داس نے پھر دروازے کو اندر سے زنجیر لگا دی۔ دونوں اسی سامنے والے کمرے کی طرف چلے گئے جہاں سے بھگوان داس اٹھ کر گیا تھا۔ رام داس اور بھگوان داس دونوں ایک ہی نشست پر بیٹھ گئے۔ اس موقع پر رام داس کے چہرے پر دور دور تک طمانینت اور سکون تھا۔ کمار دیوی کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی کمار دیوی نے اسے مخاطب کر لیا، بابا آج تمہارا چہرہ مطمئن اور خوشکن لگ رہا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ تم آج میرے لیے مزید اچھی خبریں لے کر آئے ہو۔ رام داس کھل کر مسکرایا، پھر کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹا یہ وقت کی ستم ظریفی سمجھو یا ایک حادثاتی اتفاق،
کہ میں تمہارے لیے 2 ہی خبریں لے کر آیا ہوں، ایک خبر اچھی ہے اور ایک بری۔ اب تم یقیناً مجھ سے یہ کہو گی کہ پہلے میں بری خبر کہوں بعد میں اچھی، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، پہلے اچھی خبر کہوں گا، اس کے بعد بری۔ بیٹا، اچھی خبر یہ ہے کہ پچھلی ملاقات میں نے تمہیں بتایا تھا کہ سنگرام اور دیوداس کو ایبا کے مسلح جوانوں کے آنے کی خبر ہو گئی تھی، لہٰذا وہ اس شاہراہ کی طرف بھاگے تھے جو ہانسی سے ریواڑی اور کالنجر کی طرف جاتی تھی۔ میرے خیال میں وہ کالنجر ہی کی طرف بھاگنا چاہتے تھے، لیکن ایبا کے آدمی ان کے پیچھے پیچھے تھے، لہٰذا انہوں نے دیوداس اور سنگرام اور ان کے ساتھیوں کو جا لیا۔ انہوں نے دیوداس اور سنگرام کے سارے آدمیوں کا خاتمہ کر دیا، اور ان کے کچھ مسلح ساتھی تو دیوداس اور سنگرام کو پکڑ کر ایبا کی طرف لے گئے ہیں، جبکہ باقی مسلح جوان میری طرف آئے تھے۔ میں انہیں اسی حویلی میں ٹھہرا کر آیا ہوں جہاں کبھی تمہارا قیام ہوا کرتا تھا۔ بیٹا، وہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تم ابھی میرے ساتھ چلو۔ دریا کے اس پار وہ بڑی بے چینی سے میرا اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ رام داس کو یہاں تک کہتے کہتے رک جانا پڑا، کیونکہ بیچ میں کمار دیوی بول اٹھی تھی، بابا، اگر وہ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں تو کیا وہ صبح تک انتظار نہیں کریں گے؟ کیا وہ رات کے وقت ہی مجھے یہاں سے لے کر روانہ ہو جائیں گے؟ رام داس نے غور سے کمار دیوی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بیٹا، وہ زیادہ دیر نہیں رکیں گے، میں ان کے کہنے پر ہی تمہیں لینے آیا ہوں۔ کشتی اس وقت ساحل پر ہی کھڑی ہے، جو ملاح مجھے لے کر آیا ہے وہ بھی میرا اور تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، لہٰذا تمہیں میرے ساتھ دریا کے اس کنارے جانا ہوگا تاکہ ایبا کے مسلح جوان تمہیں یہاں سے بحفاظت نکال کر نہروالا پہنچائیں۔ رام داس جب خاموش ہوا تو کسی قدر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی بول اٹھی، اگر وہ رات کے وقت ہی مجھے یہاں سے لے کر کوچ کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کا ساتھ دوں گی۔ میں تو ایبا کی زندگی بھر ممنون اور شکر گزار رہوں گی کہ اس نے مجھے دیوداس اور سنگرام کے جہنم سے نکالنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے، اور ان دونوں اوباشوں کو اس کے ساتھیوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑی اور اچھی خبر ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی رکی، دم لیا، کچھ سوچا، اور دوبارہ وہ رام داس کو کہہ رہی تھی، بابا، اچھی خبر تو تم کہہ چکے ہو، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ اچھی خبر ہے۔ میں ایبا کے مسلح جوانوں کے ساتھ یہاں سے نکل کر جب اپنے ماتا پتا کے پاس جاؤں گی تو نہ جانے وہ میرے متعلق کیا سوچیں گے، کیسی کیسی الجھنیں، کیسے کیسے وسوسات ان کے ذہن، ان کے دلوں کو متاثر کریں گے۔ شاید میرے متعلق وہ یہ سوچیں کہ اغوا ہونے کے بعد میں اپنی عصمت اور اپنی آبرو سے محروم ہو چکی ہوں، پر مجھے امید ہے کہ میں انہیں اپنی پاک دامنی کا یقین دلانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تو اس کی تسلی، اس کی تشفی کے لیے بڑے پیارے انداز میں رام داس اسے کہنے لگا، بیٹا، تمہیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایبا کے جو مسلح جوان رام داس اور سنگرام کو اپنے ساتھ ایبا کے پاس لے گئے ہیں۔ بیٹا، جب تم نہروالا پہنچو گی تو میرا خیال ہے ایبا دیوداس اور سنگرام کو بھی وہاں بھیج دے گا، اور ان کی موجودگی میں ہی ساری بات تمہارے باپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی، اس لیے کہ ایبا نے مجھے اشارہ دیا تھا کہ وہ خود سنگرام اور دیوداس کے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کرے گا، ان دونوں کو تمہارے پتا کے پاس بھجوا دے گا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جن خدشات کا تم اظہار کر رہی ہو ایسی کوئی نوبت پیش ہی نہیں آئے گی۔ رام داس کے خاموش ہو جانے پر گہری سوچوں میں ڈوبنے کے بعد کمار دیوی نے کچھ فیصلہ کیا، پھر کہنے لگی، بابا، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہاں سے نکل کر پہلے میں ایبا کے پاس جاؤں، اس کے بعد نہروالا کا رخ کروں؟ میں ایک انتہائی اہم اور نازک موضوع پر ایبا سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، اور اس سے مل کر ہی میں نہروالا جانا چاہتی ہوں۔ کمار دیوی کے خاموش ہونے پر رام داس نے اسے مخاطب کیا، بیٹا، تم ایک اچھی خبر تو مجھ سے سن چکی ہو، تم بری خبر کو بھول گئی ہو۔ میرے خیال میں جب میں بری خبر تم سے کہوں گا تو تم نے جو نہروالا جانے سے پہلے ایبا کے پاس جانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، تو اس خبر کے دوران میرے خیال میں تمہیں تمہاری اس خواہش کا خود بخود ہی جواب مل جائے گا۔ رام داس کے ان الفاظ پر کمار دیوی چونکی تھی، پھر بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اچھا، اگر یہ بات ہے تو دوسری خبر جسے تم بری خبر کہہ رہے ہو، کہو وہ کیا ہے، تاکہ میں بھی جانوں کہ حالات میرے خلاف کیسی کروٹ لے رہے ہیں۔
کمار دیوی کے خاموش ہونے پر رام داس نے کہا، بیٹا جو کچھ میں کہنے لگا ہوں وہ تمہارے لیے واقعی دکھ اور افسوس کا باعث ہوگا، لیکن جو کچھ میں نے سنا ہے وہی تم سے کہوں گا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ایک بار تمہارے پتا جی کو مسلمانوں کے ہاتھوں اس سے پہلے شکست ہو چکی ہے، اس وقت تم یہی تھی۔ اب جو نئی خبر آئی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کا ایک لشکر پھر نہروالا پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے بقول تمہارے پتا جی سے ایک نہیں کئی مواقع پر غلطیاں ہوئیں۔ پہلی غلطی وہ یہ شمار کرتے ہیں کہ نہروالا کے نواح میں انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی، اور نہروالا کے راجہ نے ترائن کی دونوں جنگوں میں ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کا ساتھ دیا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے نہروالا کے راجہ یعنی تمہارے پتا کو شکست دے کر اپنی پہلی پسپائی کا انتقام لیا تو راجہ کو امن اور صلح کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، لیکن مسلمانوں کا کہنا ہے کہ تمہارے پتا جی نے مسلمانوں سے انتقام لینے کی ٹھان لی تھی، لہٰذا اس نے اس وقت اپنا ایک لشکر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھجوایا، جس وقت راجپوت بیانہ کے مقام پر مسلمانوں سے ٹکرانے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ بیانہ میں شکست کے بعد راجپوت جب اجمیر کی طرف بھاگے تو اس میں نہروالا کے بھی لشکری تھے۔ اجمیر کے نواح میں قطب الدین ایبک اور ایبا نے جب انہیں شکست دی تو شکست خوردہ سارے راجپوتوں کے علاوہ وہ لشکری جنہیں تمہارے پتا جی نے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ کیا تھا وہ نہروالا کی طرف بھاگے ہیں، اور اب قطب الدین ایبک اور ایبا دونوں اپنے لشکر کے ساتھ انہی شکست خوردہ راجپوتوں کے تعاقب میں نہروالا کا رخ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد رام داس رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، بیٹا مسلمانوں کا یوں اپنے لشکر کے ساتھ نہروالا کی طرف جانا اب کسی نتیجے کے بغیر نہیں رہے گا، چونکہ تمہارے پتا جی نے بہت سے مواقع پر مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، لہٰذا میرا اپنا اندازہ ہے مسلمان اس بار پھر نہروالا پر حملہ آور ہوں گے اور نہروالا پر قبضہ کر کے رہیں گے، اس لیے کہ پہلی بار جب مسلمان تمہارے پتا سے ٹکرائے تھے تمہارے پتا اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں محصور ہو گئے تھے، اس وقت بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے مسلمان شہر پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں چونکہ حالات خراب ہو گئے تھے لہٰذا نہروالا کا محاصرہ کرنے کے بجائے قطب الدین ایبک اور ایبا لشکر کو لے کر بیانہ کی طرف چلے گئے تھے۔ اب جو وہ نہروالا کی طرف بڑھے ہیں تو میرے خیال میں وہ کوئی فیصلہ کن جنگ کریں گے۔ بیٹا اگر اس موقع پر تم اگر وقت ضائع کیے بغیر یہاں سے نکل کر وقت ضائع کیے بغیر نہروالا کی طرف جاؤ تو کیا تم اس جنگ کو رکوا نہیں سکتی؟ یہ خبر سن کر راج کماری کمار دیوی اداس اور پریشان ہو گئی تھی۔ دکھ بھرے انداز میں وہ کہنے لگی، رام داس میرے محترم، میں یہ جنگ کیسے رکوا سکتی ہوں؟ اب جب کہ مسلمانوں کے بقول میرے باپ سے غلطیاں ہو چکی ہیں تو مسلمان حملہ آور ہونے سے ٹلیں گے نہیں، اور پھر مسلمانوں میں میری حیثیت کیا ہے کہ میں جنگ رکوا سکوں؟ لے دے کہ مسلمانوں کے لشکر میں ایک ایبا کی ذات ہے جسے میں جانتی ہوں، لیکن ماضی میں اس سے میرا سلوک ایسا تھا جس کی بنا پر وہ شاید میری شکل دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ بہرحال میں یہاں سے نکل کر وقت ضائع کیے بغیر نہروالا جانا پسند کروں گی اور دیکھوں گی کہ مسلمانوں کے حملہ آور ہونے سے حالات کیا رخ کرتے ہیں۔ رام داس اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بیٹا اگر یہ بات ہے تو فوراً کھڑی ہو جاؤ، وقت ضائع نہ کرو، ایبا کے لشکری ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے۔ بھگوان داس، راج سندری اور کرن کماری اٹھ کھڑی ہوئی۔ راج کماری کمار دیوی نے اپنا مختصر سا سامان سمیٹا۔ بھگوان داس، راج سندری اور کرن کماری سے وہ رخصت ہوئی۔ پھر رات کی گہری تاریکی میں وہ گھر سے نکل کر رام داس کے ساتھ ہولی تھی۔ دونوں بڑی رازداری کے ساتھ دریا کے کنارے آئے۔ وہاں ایک کشتی ان دونوں کی منتظر تھی۔ اس کشتی میں رام داس بائیں کنارے سے دائیں کنارے کی طرف آیا۔ دونوں کشتی میں بیٹھے اور ملاح نے چپ چاپ کشتی کو حرکت میں لاتے ہوئے بائیں کنارے کی طرف جانا شروع کر دیا۔ دوسرے کنارے پر جا کر کشتی جب رکی، رام داس اور راج کماری کشتی سے اترے، چند قدم اس عمارت کی طرف بڑھے جس کے اندر کسی دور میں دیوداس اور سنگرام نے کمار دیوی کو محبوس کر رکھا تھا۔ پھر یکدم ایک جگہ کمار دیوی رک گئی اور رام داس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا تم نے ایبا کے آدمیوں کو کہاں بٹھایا ہے؟